بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو امتحان کے طور پر یہاں رکھا ہے، اور ہر ایک کا امتحان اس کی ہمت، اس کی برداشت، اس کی طاقت کے بقدر اس سے لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے کہ اس شخص کی کتنی ہمت ہے، کتنی اس کی برداشت ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala knows exactly what your capabilities are and what your tolerance levels are, and that's why he will test you according to those in mind. ایسے کرتے ہی کچھ کالز آئی ہوئے ہیں. We've got some callers waiting. We'll take those calls and then inshallah we'll come back to this topic. اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب یہ جو ترکی میں زلزلہ ہے اور شام میں، تو مطلب کہ قدرتی آفات ہیں، انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا بہت بہت بڑا مطلب کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے، ہمارے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم ان کی کتنی تیزی سے اور کتنی جلدی ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہونا چاہیے کہ ایسی سچویشن میں ہم لوگ بھی جا سکتے ہیں. اور ایک میری ریکویسٹ ہے، پتہ نہیں کہ کیسے اس چیز کو دوسرے لوگ فیل کریں گے، لیکن جس طریقے سے دوسری قوموں کو غلام بنانے کے لیے اور اپنی سلیوری کے لیے رکھنے کے لیے ایک ورلڈ بینک قائم کیا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہے کہ مطلب کہ دگنے چگنے پیسے جو ہیں وہ اس بینک میں جاتے ہیں. تو کیا ہم مسلمان نہیں کوئی ایسا بینک قائم کر سکتے کہ جو ایسے اس طرح کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور اس طرح کے آفات کے لیے جو ہیلپ کر سکیں؟ اور ہمارا کوئی ایسا اسلامک بینک منافع کمانے کے لیے تو ہم ہر چیز میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن جو مختلف چیریٹیز چلتی ہیں، کچھ کوئی ایسا بینک ہو مسلمانوں کا جہاں پر ہم سب وہاں پر جس کے چیئرمین جو ہوں اوتھینٹک ہوں اور 100% وہ لوگ آنیسٹ ہوں اور پوری طریقے سے ان کی سلیکشن ہو اور ایسے لوگ اس میں کام کریں، اور ایسا کوئی بینک ہو جہاں پہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر ہمارے پیسے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم انویسٹمنٹ کریں اس بینک میں. اور پھر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ مل کے ہم اس کو کور کریں. ٹھیک، بہت اچھے سجیشن ہے، اور تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. یہ موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. اچھا سجیشن آپ نے دیا، اور ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹا ہو تو میں بیٹے کے ایک مسجد بناؤں گی اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کراؤں گی جب بڑا ہو جائے گا. کیا تو کراؤں گی؟ شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں کراؤں گی. ٹھیک. تو جب وہ بڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا اور میں کچھ پیسے ہر مہینے نا مسجد کو دیتی بھی ہوں. مسجد بنانے کی تو میرے میں ہمت نہیں ہے، لیکن کچھ پیسے دیتی رہتی ہوں ہر مہینے. اور باقی جو میں نے کہا تھا کہ بچے کو شہید کرواؤں گی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ نا بچہ 12 سال کا ہو کے پاگل ہو گیا. تو کیا مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں، اور اس کی صحت کے لیے دعا بھی بہت کرتی ہوں، لیکن اچانک ہی پاگل ہو گیا 12 سال کا ہو کے؟ کیا مطلب پاگل ہو گیا؟ مطلب اس ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں رہا؟ نہیں، ذہنی توازن نہیں ٹھیک رہا نا، پہلے بالکل ٹھیک تھا. جی بس آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور اس کا علاج کرتے رہیں، یہ سب سے بہتر چیز آپ کے لیے ہے. یعنی وہ جو منت آپ نے مانی تھی اب وہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن اس کی طرف توجہ فی الحال نہ دیں، آپ توجہ اس کی طرف دیں. آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا علاج کسی طریقے سے کرائیں. ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹس، ان تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے
اس بچے کا کسی نہ کسی طریقے سے آپ علاج کروائیں. یہ سب سے بڑا آپ کے اوپر فریضہ ہے. وہ تو بچہ ہونے کی حیثیت سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لیکن والدہ ہونے کی حیثیت سے اور اڈل ہونے کی حیثیت سے آپ کی کم از کم یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر فریضہ ہے، اس فریضے کی طرف آپ توجہ دیں. اس کی صحت، اس کے علاج، اس کی دیکھ بھال، اس کا یعنی کیئر کرنا، یہ تمام کی تمام آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. دیز آر یور رسپانسبلٹیز. اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی سے انسان رابطہ قائم کر سے، کسی سے مدد طلب کر کے ان سے ان راستوں کے، ان رابطوں کے آپ یعنی تلاش کرتے رہیں کہ کس طرح اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اسے آٹزم ہے. جی، تو پھر جب آٹزم ہے تو مطلب آٹزم اگر دور کر نہیں سکتے، لیکن اس صورت کے اندر آپ اس کی جس انداز کے اندر بھی مدد کر سکتے ہیں، کم از کم آپ خود ایسے کورسز ہیں، ان کورسز کے اوپر جا کر آپ سیکھ لیں کہ جس کو آٹزم ہو اس کے اوپر کس قسم کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، کس قسم کی اس کی تھنکنگ ہوتی ہے. کیونکہ وہ بڑا پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی میتھمیٹکس ٹھیک ہوتی ہے لیکن باقی چیز ڈیلیڈ انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اس کی مدد کرنا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ واٹ از آٹزم. آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کہ آٹزم کیا ہے اور اس بچے کی زندگی میں کس طرح بہتر کر سکتی ہوں. اس کو سمجھ کر جب آپ سمجھ جائیں، ایک شخص جب کسی بیماری کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا نقصان صرف اس شخص کو نہیں ہوتا بلکہ اس بچے کو یا اس پیشنٹ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ریاکشن کیا ہے. بعض اوقات جو آٹسٹک انسان ہوتے ہیں ان کی ریاکشن، کیونکہ آٹسٹک یہ صرف بچوں میں نہیں ہوتا بلکہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. آٹزم یہ ایک قسم کی بیماری ہے. تو آپ جب اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ آٹزم کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے تھنکنگ کس طرح ہوتی ہے، اس کا اسپیچ کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے چلنے پھرنے کا، اس کے اپنی تمام جو چیزیں ہیں اس کو بالکل سنبھال کر رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو یاد آتی ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں ہر چیز کو. تو یہ جب آپ سمجھ لیں گے تو اس کی طرف سے بعض اوقات کوئی ناشائستہ حرکات آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی بیماری کی وجہ سے، تو یو ول بی ایبل ٹو اکوموڈیٹ دیم. آپ ان کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر ظلم زیادتی ہمارے ممالک کے اندر، جہاں بعض اوقات جن علاقوں کے اندر، صرف ممالک نہیں بلکہ ان ممالک میں بھی جہاں آٹزم کا ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے، جب وہ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر بدتمیزی کرتے ہیں، اس سے غصہ ہوتے ہیں. اس کی حرکات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، سمجھتے ہیں اس کے اندر آکڑ ہے، اس کے اندر یہ. تو اس کی وجہ سے اس بیچارے پر پھر ظلم ہوتا ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور خود بھی وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو جب آپ نے اس بیماری کا نام ہی لے لیا ہے تو اس لیے اب میں عرض یہ کروں گا کہ آپ کے ذمہ یہ ہے اس کا دیکھ بھال کرنا، اور اس کا دیکھ بھالنے کا سب سے پہلا قدم آپ خود آٹزم کو سمجھو. بلکہ بعض آپ کو کورسز ملتے ہیں اپنے ڈاکٹرز یا اپنی جو نرسز ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے، اپنے جی پی سے ان سے کہو کہ مجھے ایسے پوری ایک آٹزم سوسائٹی ہے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کر اور وہ آپ کو پوری کی پوری انفارمیشن دے دیں گے. تو یہ آپ سیکھ کر اس کے مطابق اس کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرو. یہ آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں. واپس آتے ہیں موضوع کی طرف، اور آپ کی کالز کے بھی انتظار ہوگا اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان تک پھر یہ آخری ہمارا پروگرام ہوگا، پھر اس کے بعد جتنے بھی پروگرام ہوں گے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوں گے. ابھی سے اس وقت تک چھٹی ہوگی. رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی جو ہماری یہ پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی شوز ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتا ہوں. اس کی کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں میں نہیں بلکہ تمام لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یکسوئی کر کے اپنی عبادات، قرآن کریم کی تلاوت، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ذرا کر لیں، اور دنیاوی جو ضروری اعمال ہیں وہ تو کرتے رہیں، کام پر جانا، باقی جو اپنے گھریلو معاملات، شاپنگ وغیرہ. لیکن جتنا وقت ہو سکے یو ٹرائی اینڈ ڈیڈیکیٹڈ، آپ کوشش کریں کہ اس کو منتخب کریں اپنی اعمال کے لیے. تو اس لیے کئی سالوں سے بلکہ شروع سے رمضان مبارک کے اندر ہماری یہاں ٹی وی شوز نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر آزمائش کے طور پر بھیجا ہے،
اور ہر ایک کا امتحان مختلف لیا ہے۔ اس کی مثال میں عام دیا کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کا امتحان لینا ہو کسی بچے سے، تو جس شخص نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے اس کا الگ انداز ہوگا امتحان کا، جس نے ناظرہ ختم قرآن کریم کا کیا ہے اس کا الگ امتحان ہوگا، جس نے ابھی تک قرآن کریم شروع ہی کیا ہے، پہلا پارہ پڑھا ہے اور وہ جوڑ جوڑ کر کے پڑھ رہا ہے، تو اس کا امتحان جب لیں گے وہ الگ انداز کے اندر، اور جس نے ابھی پہلا ہی سبق شروع کیا ہے، قاعدہ شروع کیا ہے، کیونکہ قاعدہ سیکھنا یہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، مطلب قرآن کریم تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا جب آپ امتحان لیں گے وہ الگ انداز ہوگا۔ جس نے قرآن کریم سیکھا ہے اور حفظ کیا ہے اور اس نے قرات بھی کی ہے، اب اس کا امتحان الگ انداز میں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا کہ یاد کرنے کا آپ امتحان لے رہے ہیں، you're taking a test from the youngsters of them learning Quran Kareem, but those who've learnt it off by heart, testing them will be on a different level, and those who've recited it just by looking, testing them will be on a different level, and those who've just done first one or two juz, first few chapters of the Quran Kareem, testing them will be in a different way۔ اسی طریقے سے میتھس کا، ریاضیات کا اگر آپ امتحان لیتے ہیں، if you're taking an exam، تو جس نے میتھس GCSE کی ہوئے تو اس کا امتحان پیپر الگ ہوگا، جس نے A لیولز ایڈوانس لیولز کیے ہیں اس کا امتحان الگ ہوگا، جس نے پرائمری ابھی ختم کیا ہے، جس وقت پرائمری ختم کرتے ہیں اس وقت سیٹس کے اس وقت بھی امتحان ہوتے ہیں، اس وقت کے میتھس کا، ریاضیات کا امتحان وہ الگ ہوگا، سوالات الگ ہوں گے۔ میتھس کا امتحان یہاں پرائمری لیول کے اوپر بھی ہو رہا ہے، سیکنڈری جب ختم ہوتا ہے GCSE لیول کے اوپر بھی ہو رہا ہے، A لیولز کا بھی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ میتھس کے اندر وہ ڈگری کرتے ہیں، 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی چاروں ہیں، ان چاروں کا امتحان ایک ہی سبجیکٹ کا ہو رہا ہے۔ You're taking an examination of the same subject, but because they are all on different levels، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے درجے پر ہے، تو اس لیے اس درجے کے مطابق امتحان۔ اب آئے دنیا کی طرف۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جب ہمارا امتحان لیتے ہیں تو کسی کے اوپر آزمائش سخت آتی ہے، کسی کے اوپر نرم آتی ہے، کسی کے امتحان اللہ رب العزت لیتے ہیں اس کو مال دے کر، کسی سے مال ہٹا کر، غربت کے اندر انسان ہوتا ہے اور اس کے ایک شخص اس کو صحت اور تندرستی اور اچھی صحت دے کر اس کا امتحان لے، دوسرا شخص اس کی بیماری کی حالت کے اندر، سخت بیماری، سخت تکلیف، سخت مصیبت، اور اس انداز کے اندر امتحان لیتے ہیں۔ اور رب ہر ایک کی ہمت، ہر ایک کی ایبلٹی برداشت کو جانتا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی آزماتا نہیں ہے۔ اس لیے اب ہر شخص اپنی طرف دیکھے۔ خلاصہ کلام کہ اگر ہماری اوپر کوئی امتحان آ رہے ہیں، کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں، تو یہ سوچو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اللہ مجھے آزما رہے ہیں، اور مجھے اس آزمائش کے اندر اللہ کو خوش کرنا ہے۔ In these testing times, I am going to always seek the pleasure of Allah. See what my Allah is going to be pleased with۔ جن چیزوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے وہ کام میں کروں گا، اور اس کے اندر سے چلتے چلتے میں اپنے امتحان کے اندر میں پاس ہوں گا۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ لائک آئی سیڈ، انشاءاللہ باقی جو ہمارے لائیو پروگرامز ہوں گے they will be after رمضان۔ ہمارے باقی جو لائیو پروگرام ہوں گے وہ رمضان کے بعد ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے خوبصورت اور اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یہ جن جن علاقوں کے اندر تکلیفیں مصیبتیں آئی ہیں، ترکی ہو گیا، شام ہوا، پاکستان کے اندر جو سیلاب آئے، باقی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جس قسم کے بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور فرما. ہم سب کو ان تمام برائیوں سے نجات نصیب فرما. اور یا اللہ جو وہاں اس کے اندر کسی انداز کے اندر متاثر ہیں، یا اللہ ان کے اوپر حالات آسان فرما. یا اللہ ان کے اوپر حالات آسان فرما، اور ان مصیبتوں سے ان کو، ہمیں بھی، باقی امت کو نجات نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اور یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.